کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پیغام صحت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ آپ تک وہ تمام معلومات پہنچائی جا سکیں جن کے ذریعے سے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں۔ کھانا پینا انسان کی زندگی میں شامل رہتا ہے، اور کس طرح کا کھانا اور کون سا کھانا آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم معدہ اور جگر کے امراض کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محترم ڈاکٹر راجہ اکرام الحق صاحب۔ آپ کنسلٹنٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے ذکر کیا معدہ اور جگر کے امراض جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، تو ڈاکٹر صاحب آج کل ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں کھانے پینے کی روٹین بدل چکی ہے۔ ہم لوگ آرگینک سے ان آرگینک فوڈ کی طرف جا چکے ہیں۔ پروسیس فوڈ جو ہے یہ بہت زیادہ مارکیٹ میں ان ہے، اور فاسٹ فوڈ تو خیر اس کی حد ہی کوئی نہیں رہی۔ ہر ایک گلی، ہر ایک محلہ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ سے اٹا پڑا ہے، اور ہمارے ہاں گھروں میں روٹین یہ بن چکی ہوئی ہے کہ ہم رات کے وقت اسپیشلی فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہم شہروں میں نکلتے ہیں، جب گلیوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کے ٹھیلے، دکانیں، ریسٹورانٹ اور بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ کس حد تک عمل جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے صحیح ہے کہ یہ والا جو پروسیس فوڈ ہے کیا ہمیں صحت مند رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ ندیم صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ بڑی محبت ہے، آپ مدعو کرتے ہیں ہمیں۔ دیکھیں، اس میں اگر آج کل جو بھی بیماریاں ہیں جو کہ جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جسے ماڈرن ورلڈ کی بیماریاں کہہ سکتے ہیں، جی، جس میں ڈائبٹیز یعنی شوگر ہے، جگر کی بیماریاں ہیں، فیٹی لیور وغیرہ ہے، یہ ساری کی ساری اگر ہم دیکھیں تو 90% سے زیادہ ان کا تعلق ہی فوڈ سے ہے۔ فوڈ سے ہے، اور اس میں جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ اب جو فوڈ ہے وہ اگر ہم جو ایک قدرتی اور یا نیچرل جو وے تھا اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہو چکا ہے، اور ہم اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ہم سائیڈ پہ آ چکے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کمپیریزن میں ہم دیکھیں تو جو نیچرل جو خوراک تھی ہماری، یا جو ہم جس طرح ہمارے انسیسٹرز جو ہمارے آباء و اجداد سے استعمال کرتے چلے آئے ہیں، اگر وہ ابھی اس کے ہم دیکھیں اس کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کا، تو ہم بہت ہی زیادہ انہیلتھی اور غیر صحت مندانہ رویے ہمارے ہیں، خاص طور پہ کھانے میں بالکل صحیح۔ دیکھیں، اس میں اب سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہیں یہ اس طرح کی اس کی جو غذائی وہ حیثیت ہے کہ اس میں ہضم کرنے کے لیے یہ بہت جلدی ہضم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جیسے ہم فاسٹ فوڈ کی اگزامپل لیتے ہیں، جی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہضم ہوگا تو فوراً ہی ہمارا بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ جب بلڈ شوگر لیول بڑھے گا تو فوراً ہمارے جسم میں انسولین آئے گی، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ انسولین آ کے ہر چیز کو کیا کرا دیتی ہے، ڈپازٹ کرا دیتی ہے، جمع کر دیتی ہے۔ ہم نے جو کچھ کھایا ہے فوراً ہی وہ ڈپازٹ ہو جائے گا۔ اس سے تھوڑی ہی دیر میں ہمیں کیا ہوگا، فیل ہوگا کہ جی ہمیں دوبارہ بھوک لگی ہے۔ اچھا، چونکہ ڈائجیشن کا کیونکہ وہ آلریڈی تقریباً پری ڈائجسٹڈ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہائیلی جو ہم پروسیسڈ فوڈ کی بات کرتے ہیں وہ پری ڈائجسٹڈ ہے آلریڈی، یعنی کہ اس میں ہضم کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا بس چاہیے اور فوراً ہی ہضم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ پیک آئے گی گلوکوز کی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں دوبارہ انسان بھوکا محسوس کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا، اگلی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا پھر وہ کچھ نہ کچھ کھائے گا۔ پھر ان چیزوں کو زیادہ لذیذ بنانے کے لیے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک چیز ایڈ کی جاتی ہے، مسالے ایڈ کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں اس سے ہمارے دماغ کو جو ہے نا ایک قسم کی ایڈکشن ہو جاتی ہے اور طلب بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں گھر کا کھانا اس طرح، آپ بچوں میں دیکھیں فار ایگزامپل، بہت سارے مریض آ کے یہ بتاتے ہیں ان کے پیرنٹس کہ جی یہ گھر کے کھانے اب کھاتے ہی نہیں ہیں، نہیں کھاتے، انہیں چاہیے ہے کہ یہ جی ہر وقت ان کی یہی طلب ہوتی ہے کہ جی انہیں فرائز مل جائیں، یا باہر سے جو بھی گلی محلے سے چیزیں ملتی ہیں، جی انہوں نے وہاں سے شاورما کھانا ہے، چیزیں کھانی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہماری صحت کے لیے جو مضر ہیں، وہ ہماری ایک قسم کی اب عادت بنتی جا رہی ہیں۔ اور جتنی بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں، دل کی، یہ ساری کی ساری، جگر کی، جی ان میں بہت حد تک رول ہے
کہ یہی خوراک جو ہے وہی ان کا مین جو ہے وہ سورس ہے اور مین جو ہے اس کی وجہ بن رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی انفارمیشن اس میں باہم پہنچائی ہے, باتیں بہت ساری اس میں اکٹھی ہو گئی ایک دم سے. ایک تو یہ سب سے پہلی بات آپ نے کہی کہ یہ پری ڈائجسٹ ہوتی ہیں فوڈس جتنی بھی ہیں. اگر ہم آگے فردر بڑھنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان پروسیسڈ فوڈ کی ضرورت آخر ہمیں کیوں پڑی, یا ہمارے کلچر نے اس کو کیوں اڈاپٹ کیا, اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں تو میرے خیال میں ان کے علم میں مزید اضافہ ہوگا اس حوالے سے. دیکھیں اگر آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں اس کی ضرورت تو ہمیں بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. ہمارے پاس جو ہماری یہاں کی خوراک ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی کافی ہے. مطلب دیکھیں 3 ہمیں مین کمپوننٹس چاہیے ہیں اگر ہم انرجی یا غذائیت کے حساب سے کریں. ہمیں فیٹ چاہیے ہے, ہمیں پروٹین چاہیے ہے, اور ہمیں کاربوہائیڈریٹس چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس جیسے اگر ہم اسلام کے حساب سے دیکھیں, ہمیں جس طرح ٹیچ کیا گیا ہے کہ جی یہ حلال ہے, گوشت ہمیں جو ہے نا کھانے کی تلقین کی گئی ہے. مثال کے طور پہ ہمیں جیسے قربانی کا موقع دیا گیا ہے, اس پہ ایک بڑی اچھی ہمارے سورس مل جاتا ہے ہمیں فیٹ کا, پروٹین کا, ڈیلی بیسس پہ جیسے ہم وہ لے سکتے ہیں چیزیں. گندم کی جو روٹی ہے مثال کے طور پہ, چاول ہے, وہ ایک اچھا سورس ہے کاربوہائیڈریٹس کا. یہ جو ساری چیزیں اب جس طرح ہم نے کلچر اپنایا ہے ویسٹ کا, جس میں اگر ہم دیکھیں تو جی ماڈرنزم ہے, تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. جیسے ان کے کلچر کی اور بہت ساری بری چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی ہیں, تو یہ بھی ایک اسی چیز کا حصہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں باہر جائیں تو مینلی جتنے بھی آپ کو ہیں وہ مغربی وہ چینز ملیں گی ان کا, جی فلانا ہے, جی فلانا ہے, پزا ہے, تو فلانا برگر ہے. تو یہ ان کی اچھا, اور یہ ان کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے اور آرگینک فوڈ کی طرف وہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں. لیکن ہم چونکہ سہل پسند ہیں, ہمیں زیادہ ہم کہتے ہیں جی محنت بھی نہ کرنی پڑے, فوراً چیز تیار ملے, تو گھر میں اتنا بنانے کا بھی وہ نہ کرنا پڑے, تو آپ ایک آرڈر دیتے ہیں جی اور وہ چند منٹ میں جو ہے آپ کو چیز مل جاتی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری لائف جتنی زیادہ بزی ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم مصروف ہو گئے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اور مطلب ایون دین ہمارے پاس یہاں تک وقت نہیں ہے کہ ہم پراپرلی ڈائننگ پر بیٹھیں, ہم اپنے کھانے کے لیے وقت نکالیں, اس کے لیے آدھا پونا گھنٹہ نکالیں, بیٹھیں اور آرام سے بیٹھ کے اپنے میل کو انجوائے کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ برگر ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, ایک سافٹ ڈرنک کی بوتل آپ کے بیگ میں ہوتی ہے, اب چلتے چلتے ٹرین میں بیٹھے بیٹھے آپ برگر چبا رہے ہیں, سپس لے رہے ہیں, اور آپ اپنا فوڈ جو ہے انٹیک وہ کیے جا رہے ہیں. یہ کلچر تو ہم نے دیکھا کہ مغرب کے اندر تھا کہ ان کے ہاں ٹائم کیلکولیشنز بہت زیادہ تھیں. ان کی ٹرین اگر نکلتی ہے تو وہ ٹائم پہ نکلتی ہے, انہوں نے اپنے آفس میں پہنچنا ہے تو ٹائم پہ پہنچنا ہے, تو ان کے وہ کیلکولیٹڈ ٹائم کی وجہ سے شاید انہوں نے اس پروسیس فوڈ کو جو ہے وہ مطلب انہانس کیا, اور لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ ہمیں کھانا پکانے کے جھنجٹ سے نجات مل گئی اور ہمارا وقت بچے. کیا یہ چیز جو ہے, یہ کلچر جو ہے, یہ ڈیولپ ہوا ہے, یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھ کسی حد تک تو انیشیلی جو ہے اگر ابتدائی طور پہ دیکھیں تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ بھی اب زندگی تو مصروف خیر ہوتی جا رہی ہے. شہروں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی زیادہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے ان کی جاب کی نوعیت ایسی ہے, یا دو لوگ جابس کر رہے ہیں اس طرح, مطلب ایک ہی جگہ پہ, تو یہ وجہ تو ہو سکتی ہے شروع میں. لیکن دیکھیں بہت سارے وہ لوگ جو باقی ٹائم پہ جو ہے نا انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہی 2-3 گھنٹے گزارنے ہیں, لیکن وہ کھانا جو ہے نا وہ یہی پریفر کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہم نے ایز اے کلچر چیزوں کو, بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے اب ہمیں وہ چیز جو ہے زیادہ اپیل کرتی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. حالانکہ اگر ہم صحت کے اصولوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ اس میں صحت کی تباہی ہے, اور بلکہ بہت سارے مسائل ہی اسی وجہ سے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ گیسٹرنٹرولوجسٹ ہیں اور معدے اور جگر کے امراض کے حوالے سے بہت سارے مریضوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے, آج کل سب سے زیادہ معدے کے امراض کے حوالے سے کون سی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اس جنریشن میں, اس نسل میں پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں اگر میں ابھی آپ کو بتاؤں تو 2 قسم کی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں. مطلب پہلی تو یہ ہے کہ جسے ہم ایکیوٹ کہتے ہیں, جو فوری طور پہ مطلب کسی بھی بیماری کی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یا اور ایک ہے جو کرونک ہیں, لانگ ٹرم میں. پہلی تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی خاص طور پہ سیزن ہے, اس میں گیسٹرو جسے ہم کہتے ہیں, بدہضمی کا یا ہیضے کی جو شکایت ہے وہ تو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں ملی ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ ناقص غذا ہے, باہر سے ہم لیتے ہیں,
وہ اس میں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس میں جو میٹیریل ناقص میٹیریل استعمال ہوا ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں مطلب اس کی وجہ سے فوری طور پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ابھی ایک اس وقت خاص طور پہ اس مہینے کی بات کروں تو بہت سارے مریض ہیں جو آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کے گردے خراب ہو رہے ہیں. اس حد تک بھی بہت سارے اس وقت مطلب آج میں کم از کم ایسے 5 مریض دیکھ کے آیا ہوں جن کے ساتھ میں گردے خراب ہو رہے ہیں، اور وہ ینگ سے لے کے بڑی عمر تک کے لوگ ہیں جن کا یہ ہو رہا ہے. ہاں ہاں صحیح. دوسرے نمبر پہ جو کرونک میں ہے وہ یہ ہے کہ جسے ہم کرونک ڈسپیپسیا کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ بغیر کسی انفیکشن کے معدہ خراب ہے لوگوں کا، آنت کے مسائل ہیں ایسے، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ یا تو خوراک یا جو غذائی ہیبٹس ہیں، عادات ہیں ہماری، جو ہماری ایک کلچر بن چکا ہے، اس کی وجہ سے. جیسے آپ نے ذکر کیا تھا لیٹ نائٹ ہیوی میل لے کے سو جانا، دن کے وقت بھی اچھا کھانے پینے کا اکثر ہمارے اندر خاص طور پہ نوجوان نسل میں ٹائم ٹیبل کا وہ نہیں ہے. کوئی ٹائم ناشتہ اکثر لوگ نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں میں یہ دیکھا ہے ناشتہ نہیں کرتے ہیں. اچھا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں وہ جی اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، جس طرح سوشل میڈیا پہ ہیں یا ویسے جی وہ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، اس میں ان کا ٹائم نکل جاتا ہے. تو کھانے پینے کی ٹائمنگ بالکل وہ نہیں ہے. پھر فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے، بیجا استعمال ہے. اور پھر ایکسرسائز نام کی کوئی چیز نہیں، ایکٹیویٹی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. واکنگ نہیں ہے، واکنگ بالکل نہیں. واکنگ نہیں ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے گاڑی نکالتے ہیں، بائک نکالتے ہیں، ہم بائک کو کک لگائی گھر کے دروازے کے اندر سے اور وہاں سے نکلے اپنے کسی جگہ پہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچے، وہاں سے ہم نے چیز پرچیز کی، وہیں سے کک لگائی اور ہم دوبارہ اپنے گھر کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. مطلب اس میں جو واکنگ والا سین ہے نا، جو میں نے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لوگ پیدل چل کے چیزیں خریدتے تھے، اب تو وہ کلچر ہی نہیں رہا نوجوان نسل میں ہمارے. تو وہ آپ نے بڑی بات کہی ہے کہ جی ایکسرسائز نہیں ہے. تو اس میں مزید مطلب آپ نے جو ذکر کیا گیسٹرو کے حوالے سے وہ ذرا مزید اس کو آپ بتائیے کہ کیا تھا. اچھا اس میں آپ دیکھیں خاص طور پہ جیسے ایک تو خیر ہمارے ہاں چونکہ ایک جیسے بارشوں کا موسم ہوتا ہے، مونسون کا موسم ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پانی کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے یہ جو اب آؤٹ بریک ہوتا ہے، بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. تو اس میں ہمیں پھر ڈیفینیٹلی دیکھیں ایک تو اجتماعی طور پہ بھی اس چیز کو دیکھنا ہے. ہمارے جو مطلب جنہوں نے اس چیز کو جو اس ادارے ہیں انہیں چاہیے ہے کہ مطلب خاص طور پہ پانی جو ہے کھڑا نہ ہو، اس کو اس کی جو سینیٹیشن اس کو بہتر کیا جائے. دوسرا جو ہے انفرادی طور پہ ہمیں چاہیے کہ اس خاص طور پہ اس سیزن میں ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے جو بیسک اصول ہے وہ ہینڈ ہائیجین کا ہے، ہاتھ دھونے کا. صابن سے ہاتھ لازمی دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا بنانے سے پہلے، کھانے کی ہینڈلنگ سے پہلے. جو بھی گھر میں مطلب خواتین بنا رہی ہیں، جو ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے لازمی چاہیے کہ صابن سے ہاتھ دھونے کا ایک اس کو جو ہے نا وہ اپنا لیں تو اس سے بھی ہم بڑی حد تک بچ سکتے ہیں. سیکنڈلی واش روم سے جیسے ٹوائلٹ سے آنا ہے، صابن سے ہاتھ دھوئیں گے، بڑی حد تک پھر اس سے ہے کہ جو اسپریڈ ہے اس کا وہ کم ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ خوراک کا جو استعمال ہے، جیسے گھر میں بھی اگر ہم پانی استعمال کر رہے ہیں، وہ اس کا سورس اگر واقعی اچھا فلٹرڈ والا پانی ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ ریلائبل ہے، پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ ہم اس کو سمپل ابال لیں. اگر اسے ہم صرف اگر آپ جو ایک ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے صرف اگر 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ اس کو بوائل کریں تو وہ اس میں سے جراثیم مر جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ساری جتنی بھی جو ہیضہ کرنے والے جو جراثیم ہیں، چاہے وائرل ہیں چاہے وہ ہیں، وہ اس سے کافی حد تک وہ ہوتا ہے. اچھا ہم جو باہر سے بازار سے چیزیں لے کے آ رہے ہیں، فروٹس لے کے آ رہے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے دھو کے استعمال کریں. اگر پھر بھی تھوڑا سا ہے تو سرکے میں آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر کے رکھیں. اور یہ جو گلی محلے کی چیزیں ہیں خاص طور پہ جو ان کوکڈ ہیں، جن میں جیسے ساتھ میں چٹنی آ رہی ہے یا جس طرح ساتھ میں رائتا ہے، اس طرح کی چیز ہے، یہ سب سے بڑا سورس ہے. کیونکہ دیکھیں نا آگ میں بنی ہوئی چیز پہ پھر بھی تھوڑا سا کچھ مر گیا، لیکن جو اس طرح کی را چیز آ رہی ہے نا جس میں آپ نے سیلیڈ ایسا کہ وہ سب سے بڑا سورس ہے. تو یہ ان سے اجتناب کریں، گھر میں بنا لیں آپ اور اس سے بچیں. تو یہ اگر 4-5 چیزوں پہ اگر عمل ہو تو کافی حد تک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی گفتگو کے دوران آپ نے ذکر کیا کہ سرکے سے دھو لیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جیسے خاص طور پہ پھل ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اسے پیل کریں، چھیلیں اور اوپر سے اس کو وہ کہ حالانکہ اس میں فائدہ بڑا ہے، ان کے جو بہت ساری چیزیں ہیں، چھلکا جو ہے وہ فائبر کا بہت اچھا سورس ہے. کچھ وائٹامنز بھی ایسے ہیں جو صرف اسی میں پائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اسے اچھے طریقے سے واش کریں، اس کے باوجود بھی ہمارے جیسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ اور اس موسم میں خاص طور پہ جراثیم رہ سکتے ہیں، تو آپ کچھ دیر آپ سرکہ لیں گھر میں برتن میں، اس میں اسے کچھ منٹس کے لیے ڈپ کر کے رکھیں. کتنے منٹ کے لیے؟ مطلب تقریباً 15 سے 20 منٹ اگر آپ ڈپ کر کے رکھیں. سرکہ کون سا، سنتھیٹک یا نیچرل؟
مطلب اب اویلیبل جو بھی ہے ایٹ لیسٹ ہمارے پاس تو ایٹ لیسٹ پھر بھی جو ہے چاہے سنتھیٹک ہے تو اس میں اگر آپ ڈپ کر کے رکھیں گے تو ایٹ لیسٹ کافی حد تک جو ہے وہ جراثیم جو ہے وہ بچ جائیں گے. وہ بڑی خوبصورت نہج پر پہنچ چکی ہے, لیکن کیا کریں کہ ہمیں لینا ہے یہاں پر وقفہ. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں پر بھی صفائی اور ستھرائی کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. یہاں پر ہم لیتے ہیں وقفہ اور حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. بریک پر جانے سے پہلے گفتگو پہنچ چکی تھی بڑی اپنی خوبصورت سے نہج پر, اور ڈاکٹر صاحب سے اب جانیں گے مزید اس کے بارے میں کہ جو آج کل کے سیزن میں ہیضہ ہو رہا ہے اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہیضہ آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے, تو میں پہلے سوال یہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس ہیضے کا شکار کون سی عمر کے لوگ زیادہ تر ہو رہے ہیں؟ اگر ویسے میں آپ کو بتاؤں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو سب لوگ ہی اس پہ ایکولی میرے خیال میں ہو رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کا آلریڈی امیون سسٹم کم ہے, کمزور ہے, خاص طور پہ جیسے لوگ ہیں جو ڈائبٹیز کا شکار ہے آلریڈی ہیں, یا جو بھی کرونک بیماریاں ہیں جیسے لیور کی بیماری ہے, جگر کی یا گردے کی, وہ لوگ اس پہ زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں. یا شکار تو ہوں گے لیکن اس میں ان کے اوپر جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موسم ایسا ہے, اس میں پھر پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے. اور ہم نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے کہ کیونکہ لوگ گھر پہ اس طرح ORS کا استعمال نہیں کرتے ہیں جو ہونا چاہیے, تو اس کی وجہ سے ان میں اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے کہ پھر گردے کافی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں, اور پھر انہیں جو ہے وہ ہمیں ICU تک جو ہے نا پیشنٹ کے جانے کی شفٹ کرنا پڑتا ہے. پھر جا کے کچھ پانی کی جو مطلب بہت ساری جو ہے نا ڈرپس لگانے کے بعد جا کے کچھ حد تک وہ بہتری ان میں آتی ہے, بہتری آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے اولڈ ایج یا بالکل چھوٹے بچے جو ہیں ان میں پھر یہ ہے کہ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں, ڈی ہائیڈریشن ہے, وہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے اندر گردے خراب ہونے کے بارے میں بار بار ذکر کیا, اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے یہ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ ان کے کڈنی فیلئر, یا تو وہ ایکیوٹ رینل فیلئر ہے یا وہ کرونک رینل فیلئر ہے. ان دونوں صورتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے اس کا عمل دخل ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے اس کا تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ہماری ڈفرینٹ خوراک ہے اس میں امپیورٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارے ہاں آج کل جو کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ہے, اور خالی پیٹ بہت زیادہ ہے. یہ ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ غذائی عادات جو ہیں, جو ہماری ہیبٹس ہیں وہ بڑی وہ ہو چکی ہیں. ہم پانی یاد کر کے کہاں پیتے ہیں, ہم جو ہے پانی, اچھا جتنا آپ کم پانی پئیں گے کڈنی اتنا سٹریسڈ رہیں گے ہمارے. اور بہت سارے ایسے ہارمون ہمارے اندر ریلیز ہوتے ہیں جو باقاعدہ واٹر کنزرو کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم پانی پی نہیں رہے ہیں تو وہ واٹر کنزرو کر رہے ہیں, بچا رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ کڈنیز ہیں. وہ کڈنیز کی طرف بلڈ فلو روک دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کڈنی آلریڈی سٹریس میں ہوتا ہے. صحیح. جیسے تھوڑا سا فردر اگر کوئی پرابلم ہوئی, فردر جو ہے کوئی جیسے انفیکشن آیا, کوئی اس طرح کی چیز ہوئی, تو اسے یہ ہوتا ہے پھر کہ کڈنی آلریڈی سٹریس میں ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا ڈیمیج ہے وہ زیادہ اس میں آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مطلب یہ کنڈیشن کافی زیادہ شدید ہوتی چلی جا رہی ہے, اور رپورٹ میں یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ رینل فیلئر کی طرف جا رہی ہے. پروسیس فوڈ کے علاوہ کچھ اور ایسے بھی فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ تر پائی جا رہی ہے نوجوان نسل میں؟ اس میں دیکھیں اگر تو بعض اوقات تو کچھ چیزیں ہیں, کچھ میڈیسن ایسی ہیں جن کا استعمال بہت زیادہ اگر ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. لائک مثال کے طور پہ درد کی دوائیں, سمپل جیسے ہم جو پین کلرز لیتے ہیں. اب آج کل ہمارے ہاں جو سیلف میڈیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ آج کل کوئی کسی باڈی ایکس کے لیے, پٹھوں کے درد کے لیے, جوڑوں کے لیے دوائی لے رہا ہے, تو وہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی میڈیکیشنز ہیں جو ایک دفعہ ہم کسی سے جا کے ڈاکٹر سے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ہم پرسکرپشن ہماری مہینوں تک بلکہ شاید اس سے بھی آگے چلتی جا رہی ہوتی ہے, سالوں تک چلتی ہے. سیکنڈلی ہم پھر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہوا تھا,
تو یہ پرسکرپشن ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ، اور اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ابھی میں ریسنٹلی ایک ایگزامپل بتاؤں آپ کو، ایک پیشنٹ نے بتایا انہیں 2 ویکس کے لیے اسٹیرائڈ دیے گئے تھے، یعنی کہ ان کا ایک وہ ٹینڈن کا مسئلہ تھا، تو انہیں 2 ویکس کے لیے دیے گئے. اب وہ جب مجھے پتہ چلا، وہ آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ منوان پرسکرپشن دی جا چکی تھی، اور وہ سارے کے سارے وہی لے رہے تھے. ان میں سے ڈائبٹیز والے بھی تھے لوگ، بلڈ پریشر والے بھی تھے، اور وہ استعمال کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب ایک فیکٹر ہے جو کہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، سیلف میڈیکیشن والا. سیلف میڈیکیشن میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دانت کا درد جب کسی کو ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ مختلف قسم کے پین کلرز اور بڑے اسٹرانگ پین کلرز لینے پڑتے ہیں. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ سیلف میڈیکیشن کے طور پر، مطلب رپورٹ یہ ہوا، سننے میں بھی آیا کہ ایک پیشنٹ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک دن میں 8 ٹیبلٹ کھائی ہیں، مطلب یہ جو پین کلر مختلف، مطلب سننے کی بات ہے کہ 8 ٹیبلٹ پین کلر ایک دن میں کھانا یہ کتنا ڈیمیج کرتا ہے. میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ ایک ٹیبلٹ درد کی ایسی ہے، گولی ایسی ہے جو کہ کہتے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ وہ جب کوئی لیتا ہے تو 80% کڈنی کا جو فنکشن ہے اس کو امپیئرڈ کرتی ہے، اس کو کم کرتی ہے. تو کیا یہ واقعی ایسی بات ہے؟ بالکل ایسی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو بھی پین کلر ہیں، ان کے 2 مین جگہ پہ جا کے ان کے برے افیکٹ آتے ہیں، کڈنی پہ اور معدے کے اوپر. معدے کی جو نارمل پروٹیکشن ہے اس کو یہ کم کر دیتی ہیں، اور کڈنی کا جو فلو ہے، بلڈ فلو ہے اس کا جو مین اس کی، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس کی آکسیجن ہے یا خوراک ہے، وہ اس کو کم کر دیتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک قسم کی آپ نے اسے پین کلر دیا ہے اور سیم اس کی فیملی، اسی فیملی کے، جیسے فار ایگزامپل جسے ہم نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری کہتے ہیں، اگر آپ دوسری ساتھ میں لیتے ہیں تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ 3-4 ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ جیسے 8 بتا رہے ہیں تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، اور لوگ خود سے لے رہے ہوتے ہیں خود سے، اینڈ دے اینڈڈ اپ ان پھر رینل فیلئر جائے گا، اس کے یا معدہ تباہ ہو جائے گا، یا معدے میں السر بن جائیں گے جی، یا جو ہے وہ کڈنی کا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا معدے کے السر کا، بات پھر اب وہیں پر آتی ہے. آج کل ایک بڑی عام سی روٹین ہے، اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں روزانہ معدے کا ایک کیپسول کھانا پڑتا ہے، اگر ہم نہ کھائیں تو ہماری بڑی طبیعت خراب رہتی ہے. وہ معدے کا کیپسول کیوں کھانا پڑتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور کن امراض میں وہ زیادہ فائدہ مند ہے اور کن میں ہمیں وہ نہیں لینا چاہیے؟ بالکل. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ کیوں کھانا پڑتا ہے جی. اب معدے کے 2-3 ایسے امراض ہیں جس میں یہ کھانا پڑ سکتا ہے. صحیح. پہلے تو یہ ہے کہ جیسے السر ہے کسی کو. اب السر دیکھیں، السر کا مطلب ہے اندر زخم کا ہونا، اور وہ ہم صرف علامات کی بنیاد پہ نہیں بتا سکتے جب تک ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ایویڈنس نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اس میں یا تو اس کی کوئی پیچیدگی ہمیں نظر آئی ہے کہ السر سے خون نکل رہا ہے اور کسی کو خون کی الٹی آئی ہے، یا پخانے کے ساتھ خون آیا ہے، بلیک رنگ کا آتا ہے، جب معدے سے آئے گا تو بلیک کلر کا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس کی ڈائگنوسس کی ہے، اینڈوسکوپی کی ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی السر ہے. السر کیونکہ ہوگا تو وہ تو ایک میجر چیز ہے، اس میں اس کے لیے بہت زیادہ میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہائی ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک نمبر 1 پہ السر ہے. نمبر 2 پہ ہے اگر اس کو گیسٹرائٹس ہے، یعنی کہ جو سوزش ہے معدے کی، جس میں سب سے بڑی وجہ ہے ایک جراثیم جسے ہم ہیلیکوبیکٹر پائلوری کہتے ہیں، ایچ پائلوری شارٹ فارم میں کہتے ہیں، یا پھر دوسری درد کی دوائیاں ہیں. اگر یہ 2 چیزیں کوئی استعمال کر رہا ہے، یعنی اسے انفیکشن ہے یا وہ درد کی دوائیاں لے رہا ہے، تو اسے معدے میں سوزش ہو سکتی ہے، اسے ہم گیسٹرائٹس کہتے ہیں. تو دوسری وجہ یہ ہو گئی. تیسری یہ ہے کہ ایک بغیر انفیکشن کے بھی ہو سکتا ہے جسے ہم فنکشنل ڈسپیپسیا کہتے ہیں، کہ معدہ جو ہے اس کے اندر دیکھنے میں تو وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے فنکشن میں پرابلم ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا بھی کھانے سے تھوڑا سا آگے پیچھے کوئی کھانے کی روٹین ہوئی یا تھوڑا سا کوئی مرچ مسالہ لے لیا تو وہ پین کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ اب نارمل ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھی ہو سکتا ہے فنکشنل ڈسپیپسیا میں. تو 3 یہ میجر چیزیں ہیں جس میں وہ لینا پڑ سکتا ہے، اور یہ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق، لیکن ایڈوائس کے مطابق اوبیسلی. اچھا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیتے ہیں کہ عام طور پہ جو اس کی ڈوز ہے وہ 4-6 ہفتے کے لیے تو ہم مریض کے رسپانس کے حساب سے دیتے ہیں. اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی منیمم ڈوز ہو. مثال کے طور پہ 40 ملی گرام کا کیپسول ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس کو 20 پہ لے آتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ 20 پہ اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو اسی طرح چلایا جائے. پھر اگر اس پہ بھی وہ ٹھیک رہتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 1 دن چھوڑ کے لیا جائے، تاکہ اس کے جو لانگ ٹرم میں سائیڈ ایفیکٹس جو کہ ہو سکتے ہیں، اگر کوئی سالوں تک لیتا رہے گا اوبیسلی پھر تھوڑے بہت مسائل اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو بار بار السر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو درد ہے،
تو وہ تھوڑی ڈوز میں لمبے عرصے کے لیے بھی وہ لے سکتا ہے. مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جی جیسے درد کی دوائی ہے کہ جی آپ زیادہ عرصہ کے لیے لیں گے تو ڈیفینیٹلی کوئی مسئلہ ہوگا, ایسے نہیں ہے. اس کو مانیٹرنگ کے ساتھ اگر اپنے معالج کے مشورے سے وہ لیتا رہتا ہے تو اس کو لانگ ٹرم میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے, کیونکہ اگر کسی کا معدے کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب رہتا ہے سارا دن, اس کا کھانا پینا ہی پراپر نہیں ہے, تو وہ بھی ایک صاف ظاہر ہے ایسی چیز ہے کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کہ جی نہیں ٹھیک ہے آپ درد برداشت کریں. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں, ان میں اس کا بہت اچھا افیکٹ ہے. تو اس میں وہ کم سے کم ڈوز میں جتنی میں وہ اس کا بیماری کنٹرول میں ہے اتنے میں وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی گفتگو میں ایک اور چیز کا ذکر ہوا جو کہ انٹرسٹنگ بات تھی, ایچ پائلوری کا آپ نے ذکر کیا. کامن سی چیز بنتی چلی جا رہی ہے. آج ہمارے ملک کے اندر جو بھی مریض آتا ہے معدے کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایچ پائلوری جو ہے وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے, اس کی علامات کیا ہیں, اور پھر اس کا آگے علاج کیا ہے. یہ 3 باتیں ہو گئیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ضمنی کویسچن سے یہ ہے کہ کیا اس کا ڈپریشن کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ایچ پائلوری دنیا میں سب سے زیادہ پایا جانے والا بیکٹیریا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں تو اس کی جو ہم جسے پریولنس کہتے ہیں کہ اس کی ہونے کی شرح جو ہے تقریباً 50% سے اوپر ہے. کچھ رپورٹس میں 66% بھی ہے. اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بھی کم از کم 20 سے 30% یہ انفیکشن پایا جاتا ہے پاپولیشن میں. تو چونکہ بیکٹیریا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے کہ یہ معدے میں جو تیزاب سے بھرا ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ اپنے ارد گرد خول بنا کے وہاں یہ اندر رک سکتا ہے جہاں پہ اور بیکٹیریا نہیں ہوتے. پھر یہ کیا کرتا ہے, یہ مسلسل اندر سوزش کرتا ہے معدے سارے میں, اور اگر یہ اس کا ٹائم پہ علاج نہ کیا جائے تو یہ آگے جا کے معدے کا السر بنا دیتا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا کہ جس کا علاج, اس کا علاج بالکل ہے. اینٹی بائیوٹک ہائی ڈوز میں تھوڑی دینی پڑتی ہے, 10 سے 14 دن کا کورس ہوتا ہے, اور وہ ہم اس میں دیتے ہیں جس سے یہ تقریباً 80% تک اس کا ایفیکٹ اچھا مطلب ختم ہو جاتا ہے. اچھا 100% ایلیمنیٹ 100% نہیں ہے, 14 دن کے بعد بھی 80% چانسز ہیں. اچھا 20% میں پھر بھی یہ کلیئر نہیں ہوتا, پھر ہمیں نیکسٹ رجیم دینی پڑتی ہے بعض اوقات. اچھا یہ نیگیٹو نہیں ہوتا, مطلب 20% میں نہیں ہوتا, 80% تک ہو جاتا ہے. اچھا پرابلم یہ آتی ہے کہ پھر دوبارہ بھی چونکہ ہمارے یہاں ارد گرد بہت زیادہ ہے, پانی اس کا بڑا سورس ہے, کہیں سے ہم باہر کھانا کھاتے ہیں تو یہ پھر بھی دوبارہ ہم اس کو دوبارہ کہیں سے لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت ہی کامن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا علاج بالکل ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں. لوگ بعض اوقات یہاں پہ میں ایک چیز لازمی بتا دوں, لوگوں کو جب یہ ٹیسٹ آتا ہے نا پازیٹیو تو انہیں لگتا ہے کہ بھائی اب السر بن چکا ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے. یہ السر کا ایک سورس ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر کسی میں جس میں یہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا اس کے اندر اس نے السر بنائے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. صحیح. تو یہ تھوڑی سی ایک ڈفرینس ہے. یہ بیکٹیریا ہے, السر یہ کرے گا لیکن السر کی علامات تھوڑی سی اور ہوتی ہیں. اچھا اس کی ابتدائی علامات کیسے ہیں, ہم جان سکیں کہ یہ ایچ پائلوری ہے؟ بالکل, ایچ پائلوری کی عام طور پہ جو ابتدائی علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو درد شروع ہوگی. معدے کا جو اوپر والا یعنی پیٹ کا حصہ ہے جسے معدے کی جگہ ہے وہاں پہ ہلکی ہلکی درد ہوگی, وہ اکثر کھانا کھانے سے زیادہ ہو جاتی ہے. پھر مریض کو یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی بلوٹنگ کی فیلنگ آ سکتی ہے, جیسے بھرا بھرا ہے, تھوڑا سا کھانا کھایا تو لگا جیسے پیٹ فل ہو گیا. پھر ایسے ہے کہ وزنی محسوس ہوگا, کھانا کھایا ہے اور 3-4 گھنٹے کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی تک کھانا ادھر ہی رکا ہوا ہے, جا رہا ہے. متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے, بعض اوقات الٹی ہو سکتی ہے اس سے. تو یہ علامات ہیں اس کی جو کہ عام طور پہ انیشلی دیکھنے میں آتی ہیں جو ایچ پائلوری سے عام طور پہ ریلیٹڈ ہیں. اگر اس میں زیادہ اگر مسئلہ ہو گیا ہے, اس نے السر بنا لیا ہے تو پھر وہ شدید درد ہوگا, خدا نخواستہ خون کی الٹی آ سکتی ہے, کالے رنگ کے پخانے آ سکتے ہیں. بعض اوقات السر زیادہ ہے اور اس میں سے سوراخ ہو گیا, اسے ہم پرفوریشن کہتے ہیں, تو پھر وہ ایک سرجیکل ایمرجنسی ہوتی ہے. پھر تو شدید درد ہوتا ہے, پورا پیٹ ایسے سخت ہو جاتا ہے, ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ چیزیں اس میں آگے چل کے جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ سکتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مزید بڑی باتیں ہیں اس میں, اور اس کے علاج کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں نے یہ سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ ڈپریشن کا اس کا کوئی تعلق ہے, تو میں ضرور آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا. لیکن یہاں پر ہمیں لینا ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک. معزز خواتین و حضرات, آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت.
ویلکم بیک. معزز خواتین و حضرات, بریک پر جانے سے پہلے گفتگو چل رہی تھی ایچ پائلوری کے بارے میں. تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ ایچ پائلوری کا ڈپریشن کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق ہے یا نہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, جو معدے کی علامات ہیں ان کے ساتھ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یا تو معدے کی پرابلم کے ساتھ تھوڑا بہت انگزائٹی ڈپریشن ہو جاتا ہے لوگوں کو, یا پھر یہ جو انگزائٹی ڈپریشن کی ایک علامت یہ ہوگی کہ معدے کی تکلیف شروع ہو جائے گی, جیسے معدے میں درد رہتا ہے, بھوک کم لگتی ہے یا بھوک زیادہ لگتی ہے, یا مطلب معدے میں تکلیف کی کوئی بھی پہلو جیسے وزنی فیل ہونا یا بلوٹنگ ہونا, یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن ایز سچ اگر ہم دیکھیں کہ ایچ پائلوری کا اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ ایچ پائلوری ویسے اتنا کامن ہے کہ تقریباً آدھی سے زیادہ جو ہماری آبادی ہے وہ اس میں ہے. ہاں, اب یہاں پہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی سے ہے تو صحیح متاثر, لیکن کچھ لوگوں میں یہ سائلنٹ رہتا ہے, یعنی انفیکشن ہے, آپ ٹیسٹ کریں گے تو اس میں آئے گا, لیکن وہ علامات نہیں کر رہا, کوئی بھی کسی قسم کی علامت بھی نہیں ہوتی. تو اس میں اسی لیے یہ جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے صرف انہی میں ٹیسٹ کرانا ہے جنہیں معدے کا مسئلہ ہو رہا ہے, تاکہ اس کا ایک خواہ کا ایک برڈن جو اس کا ہے کہ ٹریٹمنٹ کا اس پہ نہ آئے. تو جنہیں یہ کچھ نہیں کہہ رہا اس میں ہم اسے نہیں چھیڑتے ہیں, نہیں ٹھیک, تو وہیں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ علامات کر رہا ہے. ایز سچ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کا ڈائریکٹ اس سے ڈپریشن سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ذکر آپ نے ابھی کیا ہے کہ اگر یہ سائلنٹ ہے, کوئی علامات یہ نہیں پیدا کر رہا, تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں کروانا چاہیے. بالکل اسی طرح سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ وہ بالکل ڈیفینیٹلی آپ سے ریلیٹڈ ہے, کہ فردر ہماری جو گفتگو ہونی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہم اسی طرف جائیں گے, کہ اکثر بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے, میں آپ یا کوئی اور یہاں پہ موجود کوئی صاحب, ان کو تک کان میں بات پہنچتی ہے کہ فلاں شخص کو او پازیٹیو کی ضرورت ہے. ہم میں سے کسی کا اگر او پازیٹیو ہے, ہم بلڈ دینے کے لیے جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کبھی بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا. وہاں پہ بلڈ کی سکریننگ ہوتی ہے, اور سکریننگ پر پتہ چلتا ہے کہ میں تو ہیپیٹائٹس سی کا کیریئر ہوں, مجھ میں علامت کوئی نہیں ہے, تکلیف کوئی نہیں ہے, اور میں کسی بھی قسم کی کوئی ان ایزینس جو ہے اپنے اندر فیل نہیں کر رہا. لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ میں ہیپیٹائٹس سی کا کیریئر ہوں, تو میرے اندر ایک ڈپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں. یہ چیز ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے, اور اس سے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے, اور کیا اس کا علاج بھی ہے ہمارے پاس؟ بالکل. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, کیونکہ اکثر ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا ہیپیٹائٹس کی وہ رپورٹ لے کے, وہ زیادہ تر ڈونر ہی ہوتے ہیں. مطلب میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھائی کا سوچا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے شاید, کیونکہ ویسے آپ ٹیسٹ نہ کراتے, ہمارے ہاں ویسے ٹیسٹ کرانے کا رجحان ہی نہیں ہے, کوئی رجحان نہیں. ہم سالانہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ نہیں کراتے, چیک اپ ہی نہیں کراتے. تو جب بھی دیکھیں ہیپیٹائٹس سی کا یہ ہے کہ جب ہیپیٹائٹس سی اگر بلڈ میں ہے تو اس کے بعد اس کا علاج لازمی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو ہم انیشیل ٹیسٹ کراتے ہیں جیسے اسکریننگ پہ ہوتا ہے, جی, وہ ہوتا ہے اس کا اینٹی باڈی ٹیسٹ. جی, اینٹی ایچ سی وی اینٹی باڈیز ہم کراتے ہیں. بیسیکلی اینٹی باڈیز ہماری اپنی باڈی کا حصہ ہوتے ہیں, پروٹینز ہوتی ہیں. کوئی بھی انفیکشن جب ہماری باڈی میں آتا ہے تو وہ اس کے خلاف ایک قسم کی اینٹی باڈی بن جاتی ہے, جو کہ پھر ہمارے مدافعاتی سیلز جو ہے نا وہ بناتے ہیں اس کو, اور وہ باڈی میں رہتی ہے, بڑے لمبے عرصے کے لیے رہتی ہے. اچھا, انیشیل ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں وہ وائرس کو انڈائریکٹلی بتاتا ہے کہ وائرس کا حملہ ہوا ہے. اب وائرس اندر موجود ہے یا نہیں ہے, اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم نیکسٹ ٹیسٹ کراتے ہیں, جسے ہم پی سی آر کا ٹیسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر پی سی آر میں آ گیا ہے, چاہے ہمیں کوئی بھی علامت نہیں ہے, ہم بالکل حشاش بشاش ہیں, کچھ بھی نہیں ہمیں فیل ہو رہا, پھر بھی ہم نے اس کا علاج ہر صورت کروانا ہے. صحیح. کیونکہ اس کو آپ کھلا نہیں چھوڑ سکتے. جیسے میں نے ذکر ایچ پائلوری کا کیا, ہیپیٹائٹس سی کبھی بھی فرینڈلی نہیں ہوتا. صحیح. یہ اندر اندر جگر کو ڈیمیج کرتا رہے گا. تو اگر ہیپیٹائٹس سی کا وائرس پی سی آر پہ ڈیٹیکٹ ہو گیا, اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے. صحیح. نہایت ہی افیکٹو علاج موجود ہے, وہ اس کو لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انیشیل ٹیسٹ تو پازیٹیو آ گیا, پی سی آر میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا, اور وائرس جو آیا تھا وہ تھوڑی تعداد میں تھا, مقدار میں تھا, کہ اس نے اس کو کلیئر کر دیا. تو ایسا پاسبل ہوتا ہے. تو اینٹی باڈی کا ٹیسٹ تو پازیٹیو آیا, لیکن وائرس اندر نہیں ہے. اس کنڈیشن میں پھر یہ ہے کہ ہم مزید ریلیکس تسلی دیتے ہیں کہ جی آپ کا وائرس ختم ہو گیا,
اور اس کو ہم نے 2 دفعہ کنفرم کرنا ہوتا ہے. ایک دفعہ PCR نیگیٹو آیا, پھر ہم نے 2-3 مہینے بعد دوبارہ کرایا, دونوں میں نیگیٹو آیا, پھر ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ احتیاط کریں کہ آپ کو کوئی نیا کہیں سے نہ ملے, لیکن یہ ہے کہ اب آپ تسلی میں آ جائیں. ٹھیک ہے, اگر پازیٹیو آ گیا پھر لازمی آپ نے اس کا علاج ہر صورت کروانا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی کے سورسز کیا کیا ہیں؟ ہاں, یہ سب سے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے ہم ٹاپ پہ آ چکے ہیں انفارچونیٹلی. مطلب اس وقت جو سب سے زیادہ شرح ہے وہ ہمارے پاکستان میں, اس سے پہلے ایجپٹ میں تھا, لیکن انہوں نے دنیا کے سامنے ایک, میں کہتا ہوں کہ ایک معجزہ کر کے دکھایا اور اس کو 15% سے واپس نیچے لیا, اور اب تو شاید 4-5% بھی نہ ہو. ہمارے یہاں کتنے؟ ہمارے ہاں تقریباً اس وقت جو اگر آپ دیکھیں تو 8.5. پنجاب کی میں آپ کو بتاؤں صورتحال جو لاسٹ اس میں تھی, لیکن اگر ہم پورے پاکستان کے دیکھیں تو 5%, 4 سے 5% تو لازمی ہے, اس سے زیادہ ہی ہوگا. صحیح. اور اس میں جو زیادہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کی شروع میں کوئی علامت نہیں آتی, تو مریض جس کو ہوا بھی ہے وہ پھر رہا ہے, وہ پھیلا رہا ہے, اور وہ علاج بھی نہیں کرا رہا ہے, اس کا اندر سے جگر بھی ڈیمیج ہو رہا ہے. اب یہ بلڈ سے پھیلتا ہے, بلڈ بورن ہے. کسی نے بلڈ دیا کسی کو ایسی جگہ پہ جہاں اسکریننگ اچھی نہیں ہوتی, اسکریننگ بھی ہر جگہ نہیں ہو رہی. صحیح. پھر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے انجیکشن. ہمارے ہاں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اینولی 3 سے 4 ہے انجیکشنز ایوریج ایک, مطلب اس کا, اور ہمارے ہاں 14. اور ہمیں تو جا کے ہمیں ایز اے ڈاکٹر ہمیں آ کے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو آپ انجیکشن لگائیں گے تو ہی میں نے ٹھیک ہونا ہے, میرا بچہ تو ویسے ٹھیک ہی نہیں ہوتا. کلچر بن چکا ہے, کلچر بن چکا ہے, سوئی نہیں لگے گی تب تک ہمارا علاج ہی نہیں ہے, اور ڈاکٹر نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی انجیکشنز آپ کو پتہ ہے ریسائیکل کہاں ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سورس ہے. دوسرے پھر آ جاتے ہیں علاج ایسی جگہوں سے جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ فٹ پاتھ پہ لوگ بیٹھے ہیں اور دانتوں کا علاج کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑا سورس ہے. اس کے بعد جو ایسی جگہ پہ سرجری, کوئی جراحی, کوئی چھوٹا موٹا ایسا پروسیجر ہوتا ہے, وہاں پہ اگر آپ اسٹلائزیشن نہیں کرتے ہیں پوری, وہ ایک وجہ ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے جو بیوٹی پارلر ہیں, ہمارے جو سیلونز ہیں, بالکل میں اس طرف آ رہا تھا. جی, اس میں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خاص طور پہ, مجھے باقی نہیں پتہ, لیکن یہاں پہ لازمی ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا, ایک رول بنا تھا کہ آپ نے جو مرغی وہ کرنے والا ہے, کاٹنے والا ہے, یا ویسے کسائی ہے, یا جو یہ باربر ہیں شیو کرنے والا ہے, یا جو پارلرز ہیں, اس پہ آپ نے اپنا B کا اور C کا ٹیسٹ نیگیٹو رپورٹ آویزاں کرنی ہے. ہاں, تندوروں پہ بھی میں نے دیکھی ہے. اچھا, کہیں پہ ایسے دکھنے کو مجھے ملتی نہیں ملتی, حالانکہ یہ بائی لا ہونی چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا سورس ہے. خاص طور پہ وہ خود جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہینڈلنگ ہے ٹچ کی, اور وہ تھوڑا سا اس کو کٹ لگا ہوا ہو. اچھا, پھر کوئی پیشنٹ آگے کرا کے گیا ہے تو ریزر تو آپ چینج کرتے ہیں, لیکن باقی بھی بلڈ جو ہے اس کا ڈرائیڈ, اس میں ہیومن سے باہر, انسان سے باہر کافی ہفتوں تک یہ وائرس سروائیو کر سکتا ہے, تو یہ آگے پھیلتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اچھا, پھر لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں, نام لکھواتے ہیں. ہمارے ہاں کلچر ہے خواتین میں, اب تو مردوں میں بھی ہے, کان میں بالی ڈالی ہوئی ہے, لڑکے بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے پیئرسنگ, اس سے ہو سکتا ہے. پھر جنسی طور پہ جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. غیر فطری ملاب جتنے بھی ہیں, غیر فطری جو ہیں خاص طور پہ ان میں پھیل سکتا ہے. سی جو ہے یہ مدر ٹو چائلڈ جو ہے, مطلب ماں سے پیدا ہونے والے بچے میں بھی کچھ حد تک 5 سے 7% چانسز ہیں. B کا بہت زیادہ ہے. اچھا, ہیپیٹائٹس B بہت زیادہ ہے, C کم ہے, لیکن پھر بھی پھیل سکتا ہے. خاص طور پہ یہ چیز. اچھا, ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جن کے گھر میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں کسی کو ہے تو ان کے ساتھ رہنے والوں کو لازمی ہو جاتا ہے. حالانکہ ویسے ڈائریکٹ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے سے, پینے سے, بچے کو جیسے اٹھا کے پیار کرنے سے اس طرح نہیں پھیلتا. لیکن جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہم ان کا اکثر وہ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ نیل کٹر ہے, برش تو چلو ٹھیک ہے سب کا الگ ہے, لیکن وہ بڑے ایک ہی اس میں ہوتے ہیں, اس میں ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, نیل کٹر ہو گیا, ریزر ہو گیا, کنگھی, خاص طور پہ ٹاول. اکثر جب ہم یوز کرتے ہیں تو تھوڑا سا کہیں کوئی چھوٹا سا کوئی دانہ پھنسی ہے, وہ بلڈ لگ جاتا ہے اس پہ, اور چونکہ یہ اس پہ سروائیو کر سکتا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو والد صاحب کو ہے فار ایگزامپل, تو بچوں میں آگے ہم نے دیکھا ہے. تو یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کی ذاتی استعمال کی چیزیں بالکل الگ ہوں. ریزر الگ ہو, ان کا نیل کٹر الگ ہو, ان کی کنگھی تولیہ بالکل الگ ہو. ہیپیٹائٹس سی کو کنفرم ہو چکا ہوگا ایگزیکٹلی جیسے, تو وہ لازمی کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ زیادہ پھیلتا ہے, تو اس میں خاص طور پہ جو ہے. اچھا, ڈائلیسس کے مریض ہیں,
وہاں پہ بھی بہت زیادہ احتیاط وہ کی تو ضرورت بہت ہے. لمبا ایک مطلب الگ سے پروسیس ہے نا کہ جو ایسے بچے جو تھیلاسیمیا کا شکار ہیں جنہیں ہر ہفتے بلڈ لگتا ہے یا ڈائلسس کے لیے لوگ ہفتے میں 2 دفعہ بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کچھ سینٹرز کے اندر مطلب سب سے زیادہ سورس تو یہ چیزیں بن رہی ہیں نا پھیلانے میں. اور وہ پہلے پیشنٹ ہیں مطلب کڈنی فیلئر کے پیشنٹ ہیں, وہ تھیلاسیمیا کا پیشنٹ ہے, پہلے اب وہ امیون سسٹم اور کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کیریئر ہیں ہیپیٹائٹس سی کے اور ان کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہیپیٹائٹس سی کا جو ابھی پی سی آر کی آپ نے بات کی ہے, تو وہ کتنا ایک ٹیسٹ اس میں ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے وائرل لوڈ. جی جی, یہ وائرل لوڈ جو ہے وہ کتنا ہو تو خطرناک ہوتا ہے اور کتنا لیول کم ہو تو وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اچھا, ہیپیٹائٹس سی میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا, پی سی آر میں ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ وائرس اندر کتنا ہے. وائرل لوڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کاپیز ہوتی ہیں یا انٹرنیشنل یونٹ میں پر ایم ایل بلڈ میں کتنا ہے. تو وہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں وہ چند ہزار میں ہوتا ہے, بعض اوقات چند لاکھ یا ایون ملینز میں ہوتا ہے, بلینز میں بھی ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ وائرل لوڈ ہوگا اتنا اس کا جو ڈیمیج ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا. لیکن ہیپیٹائٹس سی کا تھوڑی مقدار بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. صحیح. اب اس کے پاس ہمارے جو پہلے ہوتے تھے پی سی آر جو چیک کرتا تھا, وہ لوور لمٹ ہوتی تھی 100 یا ایون 70-60 تک. اب جو ہیں وہ بہت اچھی مشینیں ہیں جو 12 سے 15 تک بھی اگر لوڈ ہے, صرف 12 سے 15 کاپیز پر ایم ایل اس کو بھی وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں. اچھا, تو جب اس سے بھی اوپر چلا گیا, یعنی 12 ہے تو آ گیا اس میں ڈیٹیکشن میں کہ ڈیٹیکٹڈ ہے, چاہے وہ 12 ہے, چاہے 15 ہے, چاہے 100 ہے, اس کو علاج ہم نے کرنا, اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, بیکاز یہ آہستہ آہستہ جگر کو ڈیمیج کرتا ہے. یعنی جگر کی خرابی کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ. بالکل ایسے ہی. تو اس کو ہم نے اس کا علاج کرنا ہے. بالکل, کیونکہ وہ جو ہے اندر ریپلیکیٹ ہوتا رہے گا, آج اگر کم ہے کل بڑھ جائے گا, اور یہ جگر کو ڈیمیج اس نے ڈیفینیٹلی کرنا ہے. تو لہٰذا اس کا علاج بہت افیکٹو علاج موجود ہے, اس کا علاج ہر صورت کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ کیسے پھیلتا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے؟ اچھا, تقریباً جو سورس ہے اس کا وہ سی والا ہی ہے, یعنی کہ بلڈ بورن ہے. اسی طرح بلڈ سے پھیلے گا, اسی طرح جو ہے وہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ وہ باربر شاپس ہو گئیں یا سیلونز ہو گئے اس میں, یا باقی جو بلڈ لگنے سے, اس میں جو 2 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ہیں, یہ اس سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم خاص طور پہ جو ہاسپٹلز میں لوگ کام کرنے والے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, اگر نیڈل پرک انجری ہو جاتی ہے, یعنی مریض کو آپ سیمپل لے رہے ہیں اور اس کی آپ کو انجری ہوگی, تو اس میں سب سے زیادہ چانس ہے بی میں پھیلنے کے. اور دوسرا جو جنسی پھیلاؤ ہے اس کا وہ بہت زیادہ ہے. صحیح. اور تیسرے نمبر پہ مدر ٹو چائلڈ, اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ حاملہ خواتین میں لازمی بی کا ٹیسٹ کرانا چاہیے, کیونکہ اگر انہیں ہے تو آگے بچے میں ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, اور اگر بچپن میں یہ آئے گا تو یہ آگے خطرناک بھی زیادہ ہوگا. اگر ایڈلٹ کو ہوا ہے, بڑے کو ہوا ہے تو وہ کم خطرناک ہوگا, بچے میں ہوا ہے تو بہت زیادہ خطرناک ہوگا. تو خاص طور پہ اس میں, اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ ویکسین اس کی اویلیبل ہے. صحیح. تو مدر کو اگر ہے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کو ویکسین لگے گی تو وہ اس سے بچ سکتا ہے. اچھا, اس کی علامات کیا ہوتی ہیں بی کی, اور یہ کس طرح خطرناک ہو سکتا ہے؟ انیشیلی دیکھیں تو بعض اوقات کوئی بھی علامت نہیں آتی. جو ان کسی بھی ہیپیٹائٹس کی بی اور سی دونوں, جسے ہم کالا یرقان عرف عام میں کہتے ہیں, اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بھی علامت نہ ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی آئیں گی جسے ہم نان اسپیسیفک کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ تھکاوٹ کا رہنا, ہر وقت جسم تھکا سا رہے, آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے, آپ کی بھوک تھوڑی کم ہو گئی ہے, وزن آپ کا کم ہونا شروع ہو گیا, آپ کو خاص طور پہ دائیں سائڈ پہ تھوڑا سا درد شروع ہو گیا ہے, متلی ہو رہی ہے, اس طرح کی انیشیلی جو ہے جوڑوں میں تھوڑا درد ہو سکتا ہے. یہ شروع میں اس طرح کی علامات آتی ہیں, لیکن جب یہ ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے, آگے چل کے جب مطلب کچھ سال گزر جاتے ہیں, پھر یہ جگر کو جب کرتا ہے تو پھر اور بہت ساری علامات ہیں جو جگر سے اسپیسیفک. کس طرح کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس میں؟ کمپلیکیشنز میں دیکھیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ جگر کو ڈیمیج کرے گا تو انیشیلی کیا ہوگا کہ جگر جو کام کر رہا ہے وہ چھوڑ دے گا. اس میں اس نے البیومن بنانا ہے, ایک پروٹین ہے جو کہ اس نے بنانی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ پیٹ میں پانی آ سکتا ہے, جو پاؤں ہیں وہ سوجنے شروع ہو سکتے ہیں, بالکل مسل میس کم ہو جاتا ہے, بالکل ایسے جیسے انسان جو ہے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ جاتا ہے. پھر اس میں جگر میں جب سختی آتی ہے تو خون کی نالیوں میں پریشر بڑھتا ہے, خون کی الٹی آ سکتی ہے, کالے رنگ کے جو ہے موشن آ سکتے ہیں. پھر جگر جو فاسد مادے ویسے ڈیٹاکسیفائی کر رہا ہے, جسم سے نکال رہا ہے, وہ دماغ پہ جاتے ہیں اور مریض جو ہے غنودگی میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کا گردوں کے اوپر افیکٹ آ سکتا ہے, جب ہیپیٹورینل سنڈروم کہتے ہیں, گردے متاثر ہو سکتے ہیں. خون جمانے والا جو نظام ہے سارا متاثر ہو جاتا ہے, کہیں چھوٹا سا کٹ لگے تو خون رکتا ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جگر کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ کینسر بننا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہ پھر ایک سمجھ لیں کہ اینڈ سٹیج ہوتی ہے, اینڈ سٹیج ہوتی ہے, اور اس میں وہاں پہ کینسر بن جاتا ہے تو پھر
وہ ایک بہت بڑی کمپلیکیشن بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہمیں وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں وقت گزر گیا, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے اتنی مفید معلومات بہم پہنچائیں اور میں مشکور ہوں. امید کروں گا کہ آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے. کہ آپ نے ہمیں معزز خواتین و حضرات, آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے تعاون حاصل تھا صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. ڈاکٹر صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے اس کا منہج یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. آپ جتنی زیادہ احتیاط اور اعتدال برتیں گے اتنا ہی آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو زندگیوں میں میانہ روی اختیار کیجئے, چاہے وہ آپ کے ضرورت کی اشیاء ہیں یا پھر کھانے پینے کا معاملہ. جب آپ اعتدال پسندی سے ہر کام کرتے ہیں تو آپ صحت مند رہتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام صحت